اور آج اس کی دوسری تاریخ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مختصراً نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بیان مختصر ہوتا ہے اور تقریباً کوئی نہ کوئی اس سے ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جس عظیم شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا بڑا مختصر سا ذکر کروں گا اور ایک کاش کہ ہم ان کے اس مختصر سے ذکر سے اپنے لیے بہت کچھ فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بڑا مشہور نام ہے ان کا، وہ ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آستین میں چھوٹی بلی دیکھی تھی، تو چھوٹی بلی دیکھ کر فرمایا تھا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے، چھوٹی بلی۔ وہاں سے ان کی کنیت یہ پڑ گئی ابو ہریرہ، اور یہ ابو ہریرہ سے اتنے مشہور ہیں کہ ان کا اپنا جو اصل نام ہے، یہ آواز نہیں آ رہی، مسجد میں آواز نہیں جا رہی ہے۔ مدینہ، ابو ہریرہ یعنی بلی والا، یہ کنیت ان کی اتنی مشہور ہوئی کہ ایک تعداد ہے جنہیں ان کا اصل نام بھی یاد نہیں، نہ معلوم بھی نہیں۔ اس کے متعلق دو روایتیں، ایک روایت کے مطابق ان کا نام عبد الرحمن ہے اور ایک روایت کے مطابق ان کا نام عبداللہ ہے۔ انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہ اصحاب صوفہ میں شامل تھے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو مدینہ دکھائے، مسجد نبوی شریف کی زیارت نصیب ہو، وہاں پر ایک اصحاب صوفہ کا چبوترا اب بھی بنا ہوا ہے، وہاں جا کر عاشقان رسول دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس جگہ کی زیارت نصیب کرے۔ تو ان اصحاب صوفہ میں بہت نمایاں نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ علم دین سیکھنے سے انہیں زبردست شغف تھا، یعنی علم دین سیکھنے کا انہیں زبردست جذبہ تھا، اور اتنا یہ علم سیکھتے سوالات کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتے تھے۔ تقریباً 5374 ان سے حدیث روایت ہیں۔ اتنی حدیثیں انہوں نے روایت کی، یعنی کتنا یہ سنتے ہوں گے اور کتنا محفوظ کرتے ہوں گے، اور اللہ نے ان کو حافظہ بھی اتنا زبردست عطا کیا۔ اور حافظے پر تو بڑی بابرکت روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، آقا میں آپ سے ارشادات سنتا ہوں، یعنی آپ جو ارشاد فرماتے وہ میں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی تو مالک جنت قاسم نعمت نے اپنے دست رحمت سے چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا اسے اٹھا لو، اس سینے سے لگا لو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کو منہ چاہیے، دے
ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور کیا شان ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی۔ وہ حاجتیں پوری کرنے کے لیے بھی انہی کی بارگاہ میں حاضریاں دیا کرتے تھے، جانتے تھے کہ یہاں سے ملتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد، انما انا قاسم، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ ان کے ذریعے سے کیا نہیں ملا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظہ ایسا نصیب ہوا کہ پھر وہ کچھ نہ بھولتے تھے۔ آپ کا قرآن پڑھنے کا بڑا زبردست معمول تھا، چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس صبح و رات کو آتے تو ہمیں آپ قرآن کریم پڑھ کر سناتے تھے۔ ان کو قرآن کریم سے اتنا پیار تھا۔ اسی طرح آپ کا معمول تھا کہ روزانہ 12,000 بار اللہ عز و جل سے توبہ و استغفار کرتے۔ کتنی بار ذرا دوہرا دیں؟ 12,000 بار۔ کتنی بار؟ 12,000 بار، 12,000 ٹائم اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ اتنا خوف خدا تھا اور اتنا ذکر اللہ کا آپ کے نزدیک جذبہ تھا۔ آپ کو اللہ نے جذبہ نصیب کیا۔ توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ بھی ذکر اللہ کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی یا اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری۔ اور آج جیسے کہ دور ہے، ہمیں تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے پاس 1000 گرہے لگا ہوا ایک دھاگا تھا جس پر تسبیح پڑھے بغیر آپ سوتے نہیں تھے۔ مطلب جیسے کہ ہمارے یہاں تسبیح میں دانے ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاس جو دھاگا تھا اس دھاگے میں 1000 گرہیں لگی ہوئی تھی، گاٹھیں جس کو ہم کہہ لیں، وہ لگی ہوئی تھی۔ تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ اس پورے 1000 کی تسبیح نہ پڑھ لیتے یا جو بھی اس پر ان کو ذکر کرنا ہوتا ذکر نہ کرتے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویا نہیں کرتے تھے۔ یعنی علم دین حاصل کرنا، حدیثیں سیکھنا، حدیثوں کو سمجھنا، بارگاہ رسالت میں حاضر رہنا، اور فقر و فاقہ یعنی غربت والی ان کی زندگی کا معمول تھا، انداز تھا، اس سے گزرنا، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس میں 12,000 مرتبہ توبہ و استغفار کرنا، اور پھر 1000 کی تسبیح یعنی 1000 بار کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہم نے پڑھا۔ اسی طرح ہر مہینے کے آغاز میں 3 روزے رکھتے، اور اگر کسی وجہ سے نہ رکھ پاتے تو مہینے کے آخر میں 3 روزے رکھ لیتے۔ کتنی پیاری سیرت ہے کہ روزے دار، روزوں کا نفلی روزے رکھنا، تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کریم پڑھنا اور دوسروں کو سنانا، اس کے علاوہ حدیث سیکھنا، حدیث سمجھنا، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت اور پیارا انداز تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ اپنے مرض وصال، یعنی وہ مرض جس میں آپ کی وفات ہوئی، مرض وصال میں فرمایا میں صبح ایسی دشوار گزار گھاٹی پر گامزن ہوں جو جنت میں پہنچائے گی یا جہنم میں اتارے گی، اور میں نہیں جانتا کہ میرا ٹھکانہ ان دونوں میں سے کہاں ہوگا۔ یہ خوف خدا کا ایک بہت زبردست واقعہ ہے آپ کا۔ ہمیں تو
اس معاملے میں غور کرنے کی فرصت نہیں ہے. یعنی اتنے جلیل القدر صحابی اور اتنا علم و فضل والے صحابی اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ نہ جانے انتقال کے بعد میرا ٹھکانہ جنت میں ہے یا میرا ٹھکانہ جہنم میں. یعنی صحابی تو جنتی ہوتے ہیں مگر ایک خوف خدا. اور ہمارے لیے تربیت ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف رکھتے ہیں. یعنی جو دن رات گناہوں میں پڑا رہتا اس کو بھی جہنم یاد نہیں آئے. جو دن رات گناہ میں پڑا ہو، گانے سنے، موسیقی سنے اور جناب وہ گالیاں دے تو بد نگاہیاں کرے، غیبت، چگلی، تہمت، وعدہ خلافی اور علم دین کی کمی، فرض علوم کی کمی، نہ جانے کیا 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 برائیاں، گناہ اور بد اخلاقیاں ہمارے پلے بندی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں جہنم کی سزا یاد نہیں آئے. تو یہ کتنی بڑی ہمارے بدقسمتی ہے، محرومی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوف خدا والے تھے کہ اتنا علم و عمل کے پیکر اور اتنے زبردست عالم ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ نہ جانے جنت ٹھکانہ ہوگا یا جہنم ٹھکانہ ہوگا. خیر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ 78 برس کی عمر میں آپ نے انتقال کیا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا بڑا مختصر سا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ کرے کہ اس میں ہمارے لیے علم دین حاصل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی دور دراز سے آئے ہیں، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں علم دین سیکھنے کا زبردست ذریعہ ہے. اور آپ ابھی تو 1 یا 2 دن ہی ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے، کئی ایسے ہوں گے جو شاید پہلی مرتبہ اس طرح یہاں آ کر رکے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، سیکھنے کی کوشش کی ہوگی. کتنا فرق پڑتا ہے علم دین سیکھنے سے، علم دین کے معاملات میں پڑھنے سے، علم دین کی مجلس میں بیٹھنے سے. اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ مدنی مرکز میں رہیے، عالمی مدنی مرکز میں ایک خوب علم دین سیکھیے. مدنی چینل کے ذریعے علم دین سیکھا جا سکتا ہے، مدنی قافلوں میں علم دین سیکھا جا سکتا ہے، درس و بیان میں علم دین سیکھا جا سکتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں علم دین سیکھا جا سکتا ہے، مدنی مذاکرے میں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کر کے علم دین سیکھا جا سکتا ہے. پہلے کے لوگ تو گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کر کر کے مہینے مہینے کا فاصلہ طے کر کر علم دین حاصل کرتے تھے. آج ہم کو چھت کے نیچے، پنکھوں کے نیچے اور جناب ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اٹھو تو کھانا تیار، تو پانی تیار، تو ہر چیز ہمیں تیار مل رہی ہوتی ہے. بس کمی ہے تو جذبے کی. اللہ ہمیں جذبہ نصیب فرما دے کہ ہم علم دین سیکھنے والے بن جائیں اور ذوق و شوق کے ساتھ علم دین سیکھیں، اپنی نمازیں درست کریں، اپنا وضو درست کریں، اپنا غسل درست کریں، دیگر جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں علم دین حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ نیچے سے آپ کا مدنی حلقہ جاری رہے گا.